السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری انسانیت تک کے لیے ہر کچے پکے مکان میں تعارف اسلام کو پیش کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، روح رمضان کی سیریز میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ جو تھیم آج کے ایپیسوڈ کی رہے گی وہ ہے تجدید ایمان، یعنی تازگی ایمان، ایمان کی تازگی، مٹھاس، اور اسی طریقے سے ریفریش یور ایمان، یعنی ایمان کو کیسے ریفریش کیا جائے۔ اور گزشتہ 3 ایپیسوڈ میں نے اسی ٹاپک اور اسی تھیم کو لیتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جیسے رمضان مبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ پھر ایک ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ رمضان مبارک کا اسلام کے 5 ارکان سے کتنا گہرا تعلق ہے، احسان کے ارکان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام اور دل سے تصدیق کرنے کا نام، اور عمل سے عمل کے یعنی جتنے ارکان جسم ہے، جسم سے عمل کر کے بتانے کا نام۔ اس کو میں نے تفصیلی طور پر سمجھانے کی آپ کے سامنے میں نے سعادت حاصل کی تھی، اور وہ مشہور حدیث بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں، اور اس کی روشنی میں ہم کو مزید آگے بڑھنے کی ہمیں سعادت ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے کئی شاخیں، 70 سے بھی زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، شاخیں ہیں۔ تو گیا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آدمی کو مضبوط کرنا ہے اپنے ایمان کو۔ ایسا نہیں کہ آدمی نماز میں پاورفل ہے، روزے میں کمزور، روزے میں نماز میں تو اچھا ہے لیکن ایک آدمی زکوٰۃ میں کمزور، حج میں کمزور، حقوق اللہ میں مضبوط ہے، حقوق العباد میں کمزور، یا حقوق العباد میں مضبوط ہے، حقوق اللہ میں کمزور۔ تو ایسی بیڈ ہول زندگی، ایسا بیڈ ہول ایمان نہیں چاہیے۔ توازن والا، سارے ڈپارٹمنٹ میں فلی فٹ، مضبوط، کمپلیٹ، حتی المقدور، استطاعت کے مطابق، ڈو دا پاسبل، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لیکن جو محنت ہے اس پر اجر ملے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ ہے جو محنت کرے گا۔ ایک بالش آگے بڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 10 قسم کے صفتیں بتائی ہیں، وہ جو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو سورہ مومنون کے شروع کے 10 آیتیں پڑھیے، سورہ فرقان کی آخری آیتیں پڑھیے، سورہ معارج کے اندر جو مومنوں کی صفتیں ہیں وہ پڑھیے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اندر ایمان کی کیفیتیں پیدا ہوتے چلے جائیں گی اگر ہم ان آیتوں کو سامنے رکھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن آپ نے مثالیں صرف 3 دی، اور آپ غور کر کے دیکھیں تینوں مثالوں کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ ایک مثال کا تعلق زبان سے ہے، ایک مثال کا تعلق دل سے ہے، اور ایک مثال کا تعلق پورے جسم سے ہے۔ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ اس میں سے کیا اعلیٰ، سب سے اونچی شاخ، سب سے اونچا شعبہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ، قول اقرار، قول لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَدْنَاهَا
اماطۃ الاذی، اور سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ ایک نشانی یہ ہے ایمان کی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ آج تو ہم تکلیف دہ چیزیں ڈالتے ہیں، ایک آدمی ترقی کر رہا ہے تو رکاوٹ ڈالتے ہیں، ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو کھینچتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس کے جاب کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مومن کیا ہوتا ہے؟ تکلیفیں ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ اور کیا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ دوسرے بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کربت یوم القیامہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جو مومن اگر کسی اور مسلمان کی، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ مسلمان کی اگر پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے کہ جینے کا طریقہ کیا؟ تکلیف کو ہٹانا۔ تو راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ ایک پتھر تھا، ایک کانٹی تھی، آپ جاتے جاتے نیکی کما لی۔ آپ ایسے بھی گزر سکتے تھے، ویسے کئی لوگ گزر رہے ہیں، آپ بھی گزر گئے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں مومنہ شان سے گزروں گا۔ مومنہ شان کیا ہے؟ اطراف میں دیکھے کچھ تکلیف ہے کیا، آپ نے پتھر ہٹا دیا۔ دیکھے کہ وہاں پر کوئی ڈالی ہے جس کی وجہ سے گزرنے والے بس والوں تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نے وہاں پر بلایا، بلدیہ والوں کو کہا بھیجرا اس کا آپ علاج کر دے، دیکھے کہ کیا قانون کہتا ہے، اس کے حساب سے آپ بتا دے۔ کوئی تار گرا ہوا ہے، کوئی بیریئر ہے، کوئی ڈھکن کھلا ہوا ہے کہیں لوگ گر نہ جائے، پانی آئے گا تو ایسا اوپر کچھ ہو جائے گا، ہزارڈ دیکھتے ہیں آپ، فوراً دیکھتے ہیں، فوراً بتاتے ہیں، اطلاع تکلیف سے چیزوں کو ہٹاتے رہے تک پتہ نہیں آپ کے بتانے سے کسی کی جان بچ جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رستے میں پتھر گرا ہوا ہے، کوئی کانٹی گری ہوئی ہے، کوئی ٹائر گرا جس کی وجہ سے گاڑی تیز آئے گی، ہو سکتا ہے کسی کی جان چلی جائے۔ یہ سب جان بچانے کا ثواب ملے گا، پورے انسانیت کو بچانے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹے سے پتھر سے بھی اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تہجد میں ہی اٹھے، ایمان کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ روزہ ہی رکھتے چلے جائیں، ایام بیس، پیر اور اس طرح جمعرات کے، وہ تو الحمدللہ بہت اونچی باتیں ہیں۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے عبادتوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ درجہ دے رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ نہ جانے کتنے ہی نیکیاں کما لے سکتے ہیں۔ آپ مارکیٹ کو گئے اور آنے تک دیکھا 3-4 پتھر آپ نے ہٹا دیے، وہاں کا موز کا چھلکا آپ نے ہٹا دیا، وہاں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، کسی کو خیر خواہی کر دی، کسی کو رستہ بتا دیا، گھر لوٹنے تک نہ جانے آپ نے اپنا ایمان کتنا بڑھا لیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے عمل، پہلی جو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 میں سے صرف 3 مثالیں دی۔ ایک کا تعلق قول، اقرار باللسان، قول زبان سے تعلق، قول لا الہ الا اللہ، اور راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عمل سے اس کا تعلق ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جس کے اندر حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی بھرے انداز میں کہا کہ اگر تم حیا نہ رکھو تو پھر جو چاہے کر لو۔ مطلب یہ کہ آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، آدمی حیا چلی جائے اس کے اندر تو اس کے بعد سارے گناہ اس کو ایزی لگنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی بے حیائی سے بچائے، بے مروتی سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کی کیفیت سے بچائے کہ آدمی کا ایمان یہ لیول پر گر جائے کہ دوسرے گناہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ہمارے اندر ایمان کی وہ کیفیت بڑھا دے کہ گناہ کرنا مشکل نظر آئے ہم کو، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بڑھا دے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ تو والحیاء شعبۃ من الایمان، یہاں پر کون سی مثال دی جا رہی ہے؟ حیا کا تعلق ہے قلب اور دماغ، فکر سے اس کا تعلق ہے، قلب اور دماغ، اس کی سوچ، آدمی کی جیسے سوچ ہوتی ہے ویسے اس کا عمل ہوتا ہے۔ حیا والا رہے گا کام بھی حیا کے کرے گا، حیا اندر نہیں رہے گی تو اس کے عمل میں بے حیا نظر آئے گی، ننگا پن نظر آئے گا، وہ اپنے آپ کو سوقی انداز میں، بازاری انداز میں دن بدن گرا لے گا، شخصیت کو گرا لے گا۔ تو یہاں پر 3 چیزوں کی جو مثالیں دی گئی، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جو منافقین ہوتے ہیں کہ وہ اوپر سے بڑے اقرار میں مضبوط اور اندر سے کمزور، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، کہا یہ ایمان کی ضرورت نہیں۔ ابو طالب دل سے مان رہے ہیں میرا بھتیجا جو ایمان لایا بڑا زبردست ہے، یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں کہ سورج
کو بھی لا کر اگر رکھ دو تو میں قبول ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہوں، میں تائید کروں گا۔ شعیب ابی طالب میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، بچے کے خاطر سوشل بیک آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ کو کون سا ایمان قبول ہے؟ اقرار، تصدیق، دل سے بھی مانے، زبان سے بھی اقرار کرے اور عمل سے بھی کر کے بتائے۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں میں پکا مسلمان ہوں، میرے دل کو پردہ ہے، میرے دل کو داڑھی ہے، لیکن عمل میں نماز نہیں پڑھتا۔ کہتا میرا دل اصل ہے، باطنی اصل چیز ہوتی ہے، ظاہری چیزیں کیا رکھے، ایسی بات نہیں، سب چیزوں کی اہمیت ہے، ہر ایک کے مراتب ہے۔ اقرار کی بھی اہمیت ہے، تصدیق کی بھی اہمیت ہے، عمل کی بھی اہمیت ہے۔ کھلواڑ مت کیجیے، اپنے ایمان سے کھلواڑ مت کریے، مختصر لفظوں میں یہی ہے باٹم لائن۔ تو تجدید ایمان، تو رمضان مبارک آیا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تجدید کر لینا ہے، قوی کر لینا ہے، تازہ کر لینا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں، علم کی صحبت میں، قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ساتھ لائف گزارنا۔ صرف قرآن مجید صحیح حدیث پڑھنا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے کتابوں کے ساتھ لائف گزاری ہے، لائف گزارنا ہے۔ لائف گزارنے کا مطلب ہے کہ رچ بس جانا، وہ قرآن مجید صحیح حدیث کو اپنے زندگیوں میں ڈھالنا ہے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ جیسا شاعر نے کیا خوب کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی اللہ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں، اے انسان تیرا دل تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اثر لینا ہے، علم، اپنے عمل اور اپنے تصدیق، دل کی کیفیت، زبان کی اقرار اور دل کی تصدیق اور عمل کے ارکان، عمل میں ان سب چیزوں کو مضبوط کرتے رہیں گے تو ایمان بڑھتا رہے، ورنہ ایمان یہ گھٹتا رہے گا۔ تب یہ ایمان جو بڑھتا اور گھٹتا ہے تو یہاں پر اللہ کے ناموں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ موجودہ دور میں کتابیں لکھی گئی ہے کہ ایمان کو کیسے بڑھائے، تو ایک لفظ میں ہمارے استاد سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں جتنا غور کرو گے نا اتنا تمہارے اندر ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جب تم یہ جانو گے کہ وہ بصیر ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت پیدا ہوگی، تو ساس بہو کے خلاف سازش نہیں کرے گی، بہو ساس کے خلاف سازش نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ داماد سسرے کے خلاف نہیں، سسرا داماد کے خلاف نہیں، بھائی بھائی کے خلاف نہیں، بھائی بہن کے خلاف نہیں، پارٹنر کے خلاف نہیں، پڑوسی کے خلاف نہیں، اور اسی طرح چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی انوسنٹ، کسی بھی معصوم کو ستانا غلط ہے۔ کسی بھی دھرم کا ہو، آپ معصوم انسان کو بغیر کسی جرم کے آپ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انسانیت، ہمدردی، شفقت، محبت، احترام انسانیت، ٹالرنس، ایک دوسرے کو آپ جب تک احترام نہیں کریں گے، اخلاق نہیں بتائیں گے، تب تک آپ کے پیغام اسلام کو کیسے سمجھے گا؟ تو مطلب یہ نکلا کہ سارے چیزیں آدمی کو اپنے اندر، یہ سب چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جب اس کو تصور ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ چھپ کر بھی اور دکھا کر بھی کبھی بھی کوئی ایسے کام نہیں کرے گا جو کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کے خلاف ہو۔ جب آدمی یہ تصور کرے گا کہ سمیع، اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا ہے، غیبت نہیں کرے گا، چغل خوری نہیں کرے گا، وہ جس کی تم غیبت کرے وہ تو آدمی نہیں سن رہا، لیکن اس آدمی کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سن رہا ہے۔ اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کے بندے کے بارے میں آپ نقص بیان کر رہے ہیں، یہ کالا ہے، یہ گڈا ہے، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی تکبر کر رہا ہے اور تکبر کر کے کسی کے اندر کمی نکال رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے مخلوق میں عیب نکال رہا ہے، تو تکبر کرنے والا کر رہا ہے، اللہ کے عیب میں نقص ٹٹول رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تکبر کی یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ نے جس کو چاہے کالا بنا دے، اللہ نے جس کو چاہے لنگڑا بنا، اس کی حکمت ہے۔ پاگلوں کو دیکھنے سے عقل والوں کو شکر ادا کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ پیر نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک انسان
دوسرے بہت سارے سبق لیتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے پہلے جنت میں چلا جائے اور ہم پیر رکھ کر اتراتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں۔ وہ آنکھ نہیں ہے، وہ آدمی کو احساس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے سبق لے، اس کو پازیٹیو اگر لے۔ وہ اندھا، کئی اندھے تو حافظ ہیں، کئی اندھے تو مفتی ہیں، تاریخ میں کئی اندھے تو بڑے بڑے انہوں نے فیصلے کیے، اور دنیا کے اندر ان کے رہنمائی کے اندھے تھے، انہوں نے ایسے ایسے فتوے دیے، ان کی رہنمائی کہتے ہیں لاکھوں زندگیاں بن گئی۔ اور یہ آنکھ والا آدمی اگر وہ اندھے والے کو گرائے گا تو وہ آنکھ سے دیکھتا ہے جہنم میں بھی چلا جائے گا، ایک دن وہی آنکھ سے وہ آنکھ بھی دیکھے گا، کیا فائدہ؟ اللہ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ کسی کی آنکھ چھین لے، لیکن تم کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ تم اس کی چھینی ہوئی آنکھ کا مذاق اڑائے۔ تکبر اللہ سبحانہ وتعالی زیبا آتا ہے کیونکہ اس کے پاس حکمت ہے، وہ پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو آنکھ دے رہا ہے، کس کو نہیں، کس کو کیا چیز دے رہا ہے اور کس کو کیا چیز نہیں۔ تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کے دی ہوئی نہ دی ہوئی چیزوں میں ڈسکریمنیشن کرو، فرق کرو، فرق امتیاز کرو؟ یہ تمہارا نہیں ہے۔ اگر یہ کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے، منسوب کر رہے اللہ کی طرف، قدوس کی طرف، کہہ رہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی، اگر کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا بتتہ، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور ایک ہے قطعتہ، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، مطلب کہیں کا نہیں رہے گا تکبر کرنے والا۔ اور حسد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے تقدیر پر اعتراض۔ اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو آپ بھی مانگ لو، اے اللہ اس کو کار ملے، اللہ مجھے بھی کار دے دے، اے اللہ اس کو دولت ملے، مجھے بھی دے دے، اے اللہ اس کو گھر ملا ہے، مجھے بھی دے دے، اے اللہ اس کی شادی ہو گئی، مجھے بھی دے دے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ اس کو کیوں شادی ہوئی ایسی، اللہ تعالیٰ اس کو کار کیوں ملے، تو تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ حسد کا مطلب ہے اللہ کے تقدیر پر اعتراض۔ تو کیا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کس کو کیا دینا اور کس کو کیا نہیں دینا؟ نہیں۔ تو سمیعن، یہ تصور آئے گا۔ اور میں امریکہ کے دورے پہ تھا تو وہاں پر خطبے کے بعد ایک نو مسلم آتا اور اس نے آ کر کہا آج آپ نے خطبے میں ایک جملہ کہا، اس کے بعد سے میں نے ارادہ کر لیا۔ میں نے کہا کیا ارادہ کر لیے؟ تو کہا میں نے آج ارادہ کیا تھا کہ جمعہ کے نماز پڑھ کے میں خودکشی کر لوں گا، کیونکہ میں بہت پریشان تھا لائف کو لے کر، لیکن آپ کے خطبے میں نے سنا رحمان ہے، وہ گناہ کو معاف کر دے گا، اس کی رحمت کا آپ نے اندازہ مجھے سنایا، تو میں اپنے پرانے گناہ کو لے کر بہت پریشان تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا پھر بھی بے چین تھا، لیکن آپ کے آج کے اس خطبے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب جا کر میں خودکشی نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ نے ایک صفت پہ غور کرنے سے ایمان کی کیفیت کتنی بڑی کہ اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اللہ کے ناموں اور صفتوں پر غور کرنے سے ایمان بہت اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی اعلیٰ کیفیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت عنایت فرمائے، جس وقت پر ہماری روح قبض ہو تو اس وقت پر ہم ایمان کی اعلیٰ کیفیتوں پر ہو، اور یہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم یہ اعلیٰ کیفیتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے سے کس طریقے سے تجدید ایمان نصیب ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں تجدید ایمان سے جو گہرا تعلق ہے اس کلمے کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لذت ایمان، حلاوت ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔